دو دلوں کی داستان قسط نمبر 70۔ صبح ہوتے وہ چاروں حویلی میں داخل ہوئے۔ مہابیر بس سانس ہی لے رکھا تھا۔ ساری رات اسے ڈھونڈتے گزری تھی لیکن وہ تو ایسی ناراض ہوئی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ وہ شکستہ حال وہیں صوفے پر ڈہ سا گیا۔ مہابیر بتاؤ تو صحیح، آخر ایسا بھی کیا ہوا جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ داجان نے پوچھا تو وہ کرب سے آنکھیں بند کر گیا۔ سب میری غلطی ہے داجان، آپ کی پوتی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ آج وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کی وجہ میں ہوں۔ میں ہی ہوں جس نے ارحم کو شادی والے دن کڈنیپ کیا۔ میں ہی تھا جس سے وہ شادی سے پہلے محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے والدین اس کی پسند کا احترام کریں گے لیکن بیچ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے مجھے اسے خود سے دور کرنا پڑا۔ پھر وہ انہیں ساری حقیقت بتاتا چلا گیا، اپنے بیسٹ ہونے کی حقیقت سے لے کر اپنے میجر ہونے تک۔ ارحم اور رضا درانی کا سچ سب کچھ اس نے بتا دیا تھا۔ سب لوگ سکتے کی کیفیت میں کھڑے اسے سن رہے تھے۔ دادو مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، لیکن اس نے مجھے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا دادو؟ وہ زہرا بیگم کے پاس بیٹھتا ان کے ہاتھ تھامتے بولا۔ نہیں میری جان، ایسا مت کہو۔ تم نے تو اپنی محبت کو ان گندی نظروں سے چھپانا چاہا تھا۔ مانا تمہارا طریقہ غلط تھا لیکن نیت پاک تھی۔ لیکن غلطی مروہ کی بھی نہیں ہے۔ اس نے جو سہا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا۔ اگر اسے اپنوں کا ساتھ اپنوں نے مان بخشا ہوتا تو وہ آج حویلی میں ہوتی۔ اسے ڈھونڈ لو میری جان، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ شفاق اور ظالم دنیا اسے اکیلے جینے نہیں دے گی۔ وہ مہابیر کا سر چومتے بولے۔ وہ میری صرف محبت نہیں ہے دادو، وہ میرا عشق ہے۔ آپ دعا کریں وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، باقی ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا۔ وہ ہمت کرتے بولا۔ انشاءاللہ وہ جلد مل جائے گی۔ زہرا بیگم اسے دلاسا دیتے بولے۔ طاہر صاحب کو رو رو کر اپنی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیسے یقین نہیں کیا تھا اس نے اپنی بیٹی پر؟ نہ جانے آج وہ جس حال میں ہوگی، یہ سوچتے ہی ان کا دل گھبرا جاتا تھا۔ دوسری طرف وہ سب پھر اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ 4 سال بعد۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ لمس اور من کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام زارا راجپوت جبکہ بیٹی کا نام منال راجپوت تھا۔ زارا اور زہیر کے بھی 2 بچے تھے، بیٹا زریاب راجپوت جبکہ بیٹی کا نام زرنب تھا۔ بلاول اور ساجدہ کے 2 بیٹے تھے، رائم راجپوت اور سائم راجپوت۔ مستق اور آئیسل کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام شامیر راجپوت تھا جبکہ اقصیٰ کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، ارخا اور مرخا۔ جبکہ ماہر اور صفا کے بھی 2 بچے اور تھے، بیٹا ارمان اور بیٹی مائرہ۔ جبکہ 2 سال پہلے میمل کی شادی دراب سے ہو گئی تھی، ان کی بھی ایک بیٹی تھی مرحال خان اور بیٹا ابھی 6 ماہ کا تھا جس کا نام ساحل خان تھا۔ ان سب میں جو اچھی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دراب صفیہ بیگم کا بھتیجا اور دلاور خان کا بیٹا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے بھائی سے ملے تھے جبکہ ان سالوں میں مہابیر اور بھی ظالم ہو گیا تھا۔ وہ اس عرصے میں کئی چھوٹے موٹے گینگ ختم کر چکا تھا۔ سب لوگ آگے بڑھ گئے تھے سوائے مہابیر کے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا مروہ کو لیکن وہ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئی تھی۔ ایسا کون سا پل تھا جب اس نے اپنی بیوٹی کو یاد نہ کیا ہو؟ وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا، بس کبھی کبھار بچوں کی وجہ سے دل اور دماغ تھوڑا بہل جاتے تھے لیکن پھر تنہائی میں مروہ کی یاد اسے سونے ہی نہیں دیتی۔ آخری بار وہ زہرا بیگم کے گلے لگ کر رویا تھا، اس کے بعد تو وہ جیسے پتھر ہی بن گیا تھا۔ وہ رات کو چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں کافی کمک تھا میں نہ جانے آسمان پر کیا ڈھونڈ رہی تھی جب فاطمہ بھی اسے آواز دیتے اوپر آئی۔ مروہ بیٹی تم یہاں ہو اور تمہارے بچے تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سوری اماں، مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ کب آئے ٹیوشن سینٹر سے واپس؟ وہ اب نیچے جا رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی کو آتے آتے ہی کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا تھا۔
ابھی واپس آئے ہیں اور تم جانتی ہو تمہاری پرنسس بوکی کتنی کچی ہے، کھانے کو کچھ نہ ملے تو سامنے والے کا قتل کر دے وہ۔ اماں مسکراتے ہوئے بولیں، یہ بات تو ٹھیک کہی آپ نے اماں۔ وہ نیچے آئی تو عادت سے مجبور اس کی بیٹی چلا رہی تھی اور اس کا سنجیدہ سا بیٹا اسے کھانے کو بریڈ دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مروہ کو مہابیر شدت سے یاد آتا تھا، وہ بالکل اس کی کاپی تھا، بچوں والی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ تھے تو دونوں جڑواں لیکن ایک دوسرے کا الٹ تھے۔ جہاں معصومہ شوخ چنچل تھی وہیں میکال بالکل اس کا الٹ تھا، ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا لیکن بہن کا بھائی کم اس کا باپ زیادہ تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ فاطمہ بھی ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی، اس لیے وہ سیدھا انہی کے پاس کشمیر آئی تھی۔ حویلی والوں نے تو ویسے ہی سارے تعلق ختم کر دیے تھے، وہ وہاں جاتی بھی تو کیسے؟ اور مہابیر کی حقیقت جان لینے کے بعد وہ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن کوئی پل ایسا نہ گزرا تھا جب وہ دشمن جان یاد نہ آیا ہو۔ بچوں سے یہ جھوٹ بول رکھا تھا کہ ان کے پاپا آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے بہت سارے کھلونے لائیں گے۔ معصومہ تو بہل جاتی تھی لیکن میکال کسی صورت نہیں مانتا تھا۔ اگر ان کا باپ باہر تھا تو کبھی کال کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے تھے؟ ان کی ماں راتوں کو کیوں اٹھ کر روتی رہتی تھی؟ وہ کہتا کچھ نہیں تھا لیکن محسوس سب کرتا تھا۔ جان بستی تھی اس کی ماں اور بہن میں۔ معصومہ ماما کو کہوں گا، وہ تمہارے لیے پاستا بنائے گی۔ چلو شاباش، ابھی یہ کھاؤ، تمہاری بھوک کم ہو جائے گی۔ وہ بریڈ اس کے منہ کے پاس لے جاتے بولا، لیکن سامنے معصومہ صرف دیکھنے میں ہی معصومہ تھی، ویسے وہ تھی شیطان کی خالہ۔ بھائی مجھے نہیں کھانا روکھا سوکھا بریڈ، مجھے ابھی پاستا کھانا ہے، وہ منہ بسورتے بولی۔ میں اپنی جان کو ابھی پاستا بنا دیتی ہوں، مروہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے بولی اور دوسرے ہاتھ سے میکال کو سینے سے لگایا۔ ماما آپ جلدی سے پاستا بنائیں، میں اس کا منہ دھلوا کے لاتا ہوں۔ وہ بہن کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا جبکہ مروہ مسکراتی ان کے لیے پاستا بنانے لگی۔ وہ یہاں ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بچوں کی پڑھائی ان کی ضروریات، وہ اپنے بچوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن چھٹی تھی تو معصومہ نے صبح سے شور مچایا ہوا تھا کہ اس نے شاپنگ کرنی ہے اور ڈول لینی ہے جیسی اس کی فرینڈ کے پاس تھی۔ جا رہے ہیں میری جان، بس میں چادر لے لوں پھر چلتے ہیں۔ اماں ہم لوگ مارکیٹ جا رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو تو بتا دیں، میں واپسی پر لیتی آؤں گی۔ وہ دونوں کا ہاتھ تھامے باہر آئی اور فاطمہ بھی سے پوچھا، نہیں میری جان کچھ نہیں چاہیے، تم لوگ جلدی سے جاؤ اور جلدی واپس آنا، میں نے اپنی جان کے لیے بریانی بنائی ہے اور ساتھ میں کباب بھی، وہ معصومہ کا ہاتھ چومتے بولی۔ معصومہ کو بھی مروہ کی طرح چٹپٹی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا۔ یہو آئی لو یو نانی، وہ فاطمہ بھی کے گلے لگتے بولی تو وہ سب ہنس دیے۔ میری ڈرامہ کوئن، چلو ورنہ لیٹ ہو جائے گا۔ مروہ اسے ہاتھ سے پکڑتے باہر نکلی تو فاطمہ بھی دروازہ بند کرتے اندر چلی گئی۔ میکال معصومہ سب لے لیا نا؟ گھر جا کر یہ مت کہنا کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا، ابھی سب چیک کر لو، وہ خاص طور پر بیٹی کو دیکھتے بولی جو شاپنگ کرنے کے بعد گھر جا کر ہمیشہ رولا ڈالتی تھی، میری یہ چیز تو رہ گئی، میری وہ چیز رہ گئی، جس کے نتیجے میں دوسرے دن مروہ کو پھر مارکیٹ جانا پڑتا تھا۔ ماما سب لے لیا ہے، آپ بس جلدی کریں نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، بریانی کھانی ہے میں نے، اور کباب بھی تو میرا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معصومہ آئے گی اور ہم اس کے پیارے سے پیٹ میں جائیں گے۔ وہ منہ بناتے بولی تو مروہ ہنس دی، منہ بنانے میں وہ بالکل زارا کی کاپی تھی۔ اچھا آپ دونوں یہیں بیٹھو، میں رکشہ دیکھ لوں۔ وہ ان دونوں کو سائڈ پر رکھے بینچ پر بٹھاتے خود تھوڑا آگے آئی تاکہ کوئی رکشہ دیکھ سکے۔ بھائی آئس کریم کھانی ہے؟ وہ سامنے آئس کریم کی شاپ دیکھتے بولی۔ نو معصومہ آج نہیں، نانی بھی گھر پر ویٹ کر رہی ہوگی اور ماما کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں، تم نے دیکھا نا ان کے پاس جو پرس تھا
ان میں اب پیسے نہیں بچے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، اور یہ آئس کریم بہت مہنگی ہے۔ میں تمہیں کل اسکول میں آئس کریم کھلاؤں گا، وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا، جبکہ پاس سے گزرتے اس آدمی نے ان کی باتوں کو غور سے سنا اور مائیکل کی سمجھداری سے متاثر ہوا۔ بے اختیار ہوتے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ آپ کو آئس کریم کھانی ہے بیٹا؟ وہ دونوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے بولا تو مائیکل نے معصومہ کو فوراً اپنے پیچھے چھپایا، جبکہ اس کی یہ حرکت سامنے والے کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ "نو تھینکس انکل، آپ کا شکریہ۔" وہ معصومہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا جب اس آدمی نے ان کو روکا۔ "مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ دونوں میرے ساتھ چلو گے اور آئس کریم کھاؤ گے تو۔" اس کے سارے گارڈز حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے جو دو اجنبی بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا تھا۔ بات کیا بلکہ آئس کریم کھانے کی ریکویسٹ کر رہا تھا۔ "نو، ماما کہتی ہیں کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کہیں نہیں جاتے اور نہ ہی ان سے کچھ لے کر کھاتے ہیں۔" معصومہ اسے گھورتے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ "آپ کی ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں اسٹرینجر نہیں ہوں۔ میں آپ سے اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہوں تو اب ہم دوست بن سکتے ہیں۔" ابھی وہ باتیں کر رہے تھے جب مروہ ان کو کسی اجنبی اور اتنے گارڈز کے بیچ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ فوراً وہاں آئی۔ اس اجنبی کی مروہ کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ مائیکل، معصومہ وہ بھاگتے ہوئے وہاں آئی اور ان کو اپنے حصار میں لیا، جبکہ یہ آواز سن کر وہ شخص بالکل سن ہو گیا تھا۔ جب مروہ ان دونوں کو لے کر بنا انہیں دیکھے آگے بڑھ دی، وہ جلدی سے وہاں سے نکلی تھی۔ "کون تھے وہ لوگ؟ اور آپ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی، پھر آپ دونوں کیوں باتیں کر رہے تھے؟" وہ ان پر تھوڑا سختی سے بولی۔ "نو ماما، ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انکل خود ہی باتوں میں شروع ہو گئے۔ بھائی اور میں وہاں سے جا رہے تھے کہ آپ وہاں آ گئے۔" معصومہ فوراً اپنا دفاع کرتے بولی، "یہ لاسٹ ٹائم تھا، آئندہ میں آپ دونوں کو کسی اسٹرینجر سے باتیں کرتے نہ دیکھوں۔" "اوکے ماما۔" وہ فوراً بولے تو وہ ان دونوں کی پیشانی چومتے گھر کی طرف چل دی۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آیا تو دیکھا اس کی بیوی اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ "ارے کیا ہوا میری جان؟" وہ جلدی سے بیگ صوفے پر پھینکتا ان کے پاس آتا دونوں کو سینے سے لگا گیا۔ "صبح سے رو رہا ہے یہ دراب، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے۔" وہ روتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اتنی بڑی ڈاکٹر تھی لیکن بچوں کے ساتھ خود بھی رونے لگتی تھی۔ "تو اس میں رونے کی کیا بات ہے میری جان؟ لاؤ دو مجھے، میں چپ کرواتا ہوں اپنے شہزادے کو۔" وہ اس کی گود سے ساحل کو لیتے بولا تو وہ بھی باپ کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا، جبکہ محمل منہ کھولے اپنے شیطان کو دیکھ رہی تھی جو باپ کے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ "یہ کیا ہے دراب، آپ کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا؟ میں کیا چٹکیاں کاٹ رہی تھی اسے؟" وہ غصہ ہوتے بولی تو دراب نے مشکل سے ہنسی روکی۔ "اب میں اس میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ ویسے میری بیٹی کہاں ہے؟" وہ بیٹی کو غائب پا کر بولا۔ آج صبح اسے صفا بھابھی لے گئی تھی۔ دائم ضد کر رہا تھا کہ مرحال ان کی طرف آئے تو صفا بھابھی لے گئی اسے۔ "تمہارا بھتیجا کچھ زیادہ ہی پیچھے نہیں پڑا رہتا میری بیٹی کے؟" وہ ساحل کو کٹ میں ڈالتے بولا جو اب نیند میں جا رہا تھا۔ "جی نہیں، پیچھے نہیں پڑا رہتا، بلکہ بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔" وہ منہ پھلاتے بولی۔ "ارے یار، ایک تو تم بات بات پر منہ کیوں پھلا لیتی ہو؟" مذاق کر رہا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بولا۔ "ویسے کیوں رو رہی تھی بیٹے کے ساتھ مل کر؟" وہ اس کے لال گلابی گال چومتے بولا۔ "صبح سے رو رو کر برا حال کر دیا تھا، پیٹ درد تھا، میڈیسن دی، لیکن پھر بھی چپ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجھے بھی رونا آ گیا۔" "تو میری جان، رونے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو جاتا نا؟ تم ایسا کرو، کچھ دن
ہو آؤ، وہاں اماں سائی ہے، چاچی سائی ہے، تمہیں مشکل نہیں ہوگی، ہاسپٹل سے کچھ دن کی لیو لے لو۔ وہ اسے سمجھاتے بولا، نہیں مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا کہیں بھی۔ مرحال کے وقت بھی مجھے بھیج دیا تھا اور پھر خود کئی دنوں بعد آتے تھے۔ اتنا مس کیا آپ کو، لیکن اب نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ اسے ٹائٹ ہگ کرتے بولی تو وہ اس کی شکایت پر مسکرا دیا، جیسے میری زندگی کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ اب خوش؟ جی بہت خوش۔ اب اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ سو جاؤ میری جان، نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔ وہ سیدھا لیٹتے اسے اپنے سینے پر لٹاتے بولا تو وہ آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب وہ سو گئی تو اس کا سر چومتے خود بھی آنکھیں موند گیا۔ بھائی آپ جلدی سے یہاں آ جائیں اور اس بیسٹ کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا۔ کچھ دن پہلے من کسی میٹنگ کے سلسلے میں کشمیر آیا تھا جب اس نے مروہ کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا وہ بچوں کو لے کر چلی گئی تھی، لیکن من کو جیسے نئی زندگی دے گئی تھی۔ من تم مجھے بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ مصدق اس کی اسی عادت سے چڑھتا تھا۔ بھائی بتا دیا تو سرپرائز نہیں رہے گا، بس آپ مابیر کو لے کر جلدی پہنچے۔ من اپنی کرتا فون بند کر گیا اور سامنے دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں اس کی بہن رہ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی پتہ کروا چکا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ فاطمہ بی کو سب بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے مہابیر مروہ سے ملے، اسی لیے وہ ابھی تک اندر نہیں گیا تھا۔ اب اسے بس مہابیر اور مصدق کے آنے کا ویٹ تھا۔